کیا تمہارا شہنشاہ بہت خونخوار ہے؟ خبردار، خاقان اعظم کے بارے میں کوئی بھی نازیبا جملہ تمہارے لیے موت کا پروانہ بن سکتا ہے، لیکن چونکہ تم اجنبی ہو اس لیے میں تمہیں خود سزا نہیں دوں گا۔ ہم تم سے دوستی چاہتے ہیں، اس دوستی کے عوض مجھے کیا ملے گا؟ ہم تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ ہم تو خود کلاش ہیں۔ تب تم میرا ایک کام کر سکتے ہو۔ ہاں بتاؤ، ہم تیار ہیں۔ خاقان اعظم نے تمام قبائل کو عنان کے دل میں طلب کیا ہے۔ غالباً کسی بڑے حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، چنانچہ قبائل کو ہدایات ملی ہیں کہ اپنے جوان تیار کر کے جنگ پر بھیج دیں۔ میرا نام نفقہ ہے اور میرے 2 بھائی اور ہیں، ان دونوں کو جنگ میں شرکت کا حکم ملا ہے۔ میں تمہاری ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن تم میرے ان بھائیوں کی جگہ خاقان اعظم کے پاس چلے جاؤ۔ سلانوس نے اس عجیب پیشکش پر چونک کر میری جانب دیکھا، لیکن مجھے یہ تجویز پسند آئی تھی، چنانچہ میں نے گردن ہلا دی۔ پھر میں نے نفقہ سے کہا، لیکن کیا تمہارے لشکری تمہارے بھائیوں کو پہچانتے ہوں گے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ دونوں ہمیشہ بستیوں سے دور مویشیوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتے ہیں اور بستیوں میں کبھی نہیں آتے۔ گویا وہ تمہارے تابع ہیں۔ ہاں، میرے کام وہی انجام دیتے ہیں اور تم چاہتے ہو کہ وہ حسب معمول تمہارے کام انجام دیتے رہیں۔ صرف یہی بات نہیں بلکہ مجھے ان سے محبت بھی ہے، ورنہ جنگوں میں جیتنے والے جب واپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ اتنا مال غنیمت ہوتا ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن میں اپنے تھوڑے سے مویشیوں ہی میں مگر رہنا چاہتا ہوں۔ تم اپنے دونوں بھائیوں کو چھپا دو گے، اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ میرے گھر سے جب 2 افراد قبیلے والوں میں شامل ہو کر یہاں پہنچ جائیں گے تو پھر کوئی سوال ہی نہیں کرے گا۔ ہم تیار ہیں، میں نے کہا، اور سلانوس کے چہرے پر بے چینی کے آثار نمودار ہونے لگے، لیکن میں نے اس کا ہاتھ دبا دیا تھا۔ تب میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، اس نے کہا، اور ہم نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ فی الحال میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو غیر آباد علاقوں سے طلب کیا ہے تاکہ انہیں قبیلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھیج دوں۔ میں سب سے یہی کہوں گا کہ میرے دونوں بھائی آ چکے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا اور ہم دونوں نفقہ کے ساتھ چل پڑے۔ بیچارے سلانوس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تحت الثری کا باسی اول تو ہماری دنیا میں آ کر ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا، دوسرے اس پر یہ افتاد آ پڑی۔ بستی میں آ کر ہم نے دیکھا کہ ان کے مکانات ایک خاص حیثیت کے حامل ہیں۔ وہ لوگ کافی خوشحال اور توانا ہیں، ان کی عورتیں ایک خاص کشش کی حامل ہیں اور ان کے چہروں پر تازگی اور زندگی ہے۔ نفقہ نے بہت سے لوگوں سے ہمیں ملوایا اور اس نے انہیں یہی بتایا کہ خاقان اعظم کے حکم پر اس کے جانباز بھائی آ چکے ہیں۔ پھر وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا اور ان کے اہل خانہ نے ہمارا بہترین استقبال کیا۔ ہمیں ٹھہرنے کے لیے ایک جگہ دے دی گئی اور بہت سے لوگ ہماری خاطر مدارت میں مصروف ہو گئے۔ خود نفقہ ہمارے ارد گرد چکرا رہا تھا، اسے بھی خطرہ تھا کہ ہم کسی کو حقیقت حال سے آگاہ نہ کر دیں، اس لیے وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ پھر جب رات ہو گئی، آرام کرنے بیٹھے تو نفقہ پھر ہمارے پاس آ گیا۔ تم لوگ کسی قسم کی بے چینی تو نہیں محسوس کر رہے؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، ہم پرسکون ہیں، لیکن تمہارے رویے سے ایک عجیب بات کا احساس ہوتا ہے۔ کیا؟ یوں لگتا ہے جیسے تم ہماری طرف سے غیر مطمئن ہو۔ میرے سوال پر نفقہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شرمندگی کے آثار ابھرے، پھر وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، ہاں یہ حقیقت ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک خیال میرے دوستو، کہیں تم دوسروں پر حقیقت منکشف نہ کر دو، لیکن ہم نے خلوص سے تمہاری پیشکش قبول کی ہے۔ بس میرا دل ڈرتا ہے، دراصل میں فطرتاً اسی قسم کا انسان ہوں۔ امید ہے تم مجھے معاف کر دو گے۔ خیر، یہ تمہارا خیال ہے، ہمیں کیا؟ ہم نے جو وعدہ تم سے کیا ہے اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور اپنے وعدے سے مخلص رہیں گے۔ تمہارا شکریہ، اس نے ممنونیت سے کہا، لیکن ہمیں تم سے بھی بہت کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ضرور، میں تیار ہوں۔ تب تم پہلے ہمیں اس علاقے کا نام بتاؤ۔ اسے صحرائے کوبی کہتے ہیں اور یہاں منگول قبائل آباد ہیں۔ تموجن سے قبل منگول قبائل ایک دوسرے سے نبرد آزما رہتے تھے، لیکن تموجن نے انہیں یکجا کیا اور اب انہوں نے آپس کے اختلافات ختم کر دیے ہیں، کیونکہ اسی میں ان کا مفاد ہے۔ کیسا مفاد؟ آپس کی جنگوں سے کچھ نہیں ملتا، جنگ ہی کرنا ہے تو اس کے لیے وسیع علاقے پڑے ہیں اور بے شمار حکومتیں موجود ہیں۔ خاقان اعظم کا کہنا ہے کہ ہم ایک دلیر اور برتر قوم ہیں، ہمیں دوسروں پر فتوحات حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے پر اپنی جنگی برتری کا اظہار کر کے اپنی قوت کو کمزور کیا جائے۔ خوب، خاقان اعظم کون ہے؟ وہ جس نے 13 سال کی عمر میں تخت شہنشاہی سنبھالا اور 14 سال کی عمر میں اس نے طویل و عریض حکومت چین کو تاراج کر لیا۔ چین کے در و دیوار آج بھی چنگیز خان کی ہیبت سے لرزہ ہیں۔ چنگیز خان کون ہے؟ خاقان اعظم تموجن کا دوسرا نام چنگیز خان ہے۔ تمام منگولیا قبائل نے مشترکہ طور پر انہیں یہ نام دیا ہے۔ تو چنگیز خان چین کو تاراج کر چکا ہے۔ ہاں، اس کے 2 شہر ہمارے قبضے میں ہیں جن کے نام حبا اور
کن ہیں اور وہاں خاقان اعظم کے نام کا بول بالا ہے۔ خوب، تو اب تمہارے خاقان اعظم کا کیا ارادہ ہے؟ وہ تمام منگولیا قبائل کی بہتری کے خواہش مند ہیں اور انہیں فروغ دینا چاہتے ہیں۔ کس طرح؟ بے شمار حکومتیں ہیں۔ خاقان اعظم کا کہنا ہے کہ حکومت کا حق صرف طاقتوروں کو ہے، کمزوروں کو صرف دوسروں کی اطاعت کرنا چاہیے، تو وہ ان حکومتوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اس کے علاوہ ان حکومتوں نے خاقان اعظم کے غصے کو بھی پکارا ہے۔ وہ کس طرح؟ کن اور حبا کی فتوحات کے بعد خاقان اعظم نے پوری دنیا میں اپنے سفیر بھیجے۔ انہوں نے کہا کہ گوبی کے رہنے والے عظیم ہیں، چنانچہ اقوام عالم انہیں خراج ادا کریں، ورنہ خاقان اعظم کے قہر کا انتظار کریں، اور بیشتر سفیر قتل کر دیے گئے۔ اور پھر خاقان اعظم کے قہر و جبروت سے زمین و آسمان کانپتے ہیں۔ بھلا خاقان اعظم ان لوگوں کی یہ جرت کس طرح معاف کر سکتے تھے؟ پھر انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ یہی کہ ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا جائے۔ خود خاقان کس فطرت کا مالک ہے؟ تم ان سے مل کر فیصلہ کر لینا۔ نہیں، ہم ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں تاکہ ان سے ملاقات ہو تو اجنبی نہ سمجھے جائیں۔ ہاں، یہ بھی درست ہے، لیکن تم کون سی فطرت کی بات کر رہے ہو؟ مفتوحوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ وہ جو دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی یہ خاقان اعظم کی خوشی کی بات ہے۔ بعض اوقات مفتوحوں کو وہ زندگی بخش دیتے ہیں، اور جو ان کے قہر کا شکار ہوتے ہیں وہ زمین پر پناہ نہیں پا سکتے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن قتل کر دینا معمولی بات ہے، پھر خاقان اعظم کی مرضی پر منحصر ہے۔ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا جاتا ہے، ان کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر ہوتے ہیں۔ خوب، اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ میرا خیال ہے کافی ہے۔ ہاں، ہمیں کوئی تردد نہیں ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اور بے چین فطرت نفقہ ہمارے پاس سے اٹھ گیا، گویا اس نے ہمارے خلوص کو تسلیم کر لیا تھا۔ لیکن جب وہ چلا گیا تو سلانوس نے پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہو سلانوس، تم کیوں پریشان ہو؟ کچھ نہیں، بے حد، سلانوس نے جواب دیا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ کیا چکر چلا ڈالا تم نے پورنا؟ بھلا میں لڑنے بڑھنے والوں میں ہوں؟ سلانوس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ او، تو کیا تمہارے خیال میں چنگیز خان کے لشکر میں جا کر تمہیں جنگ کرنا ہوگی؟ ارے بھائی، تم نے وعدہ کیا ہے اور تم جنگجو جوان کی حیثیت سے اس کے پاس جا رہے ہو، تو پھر وہاں جا کر اور کیا کیا جائے گا؟ سلانوس نے کہا۔ بابا سلانوس، یہ میری دنیا ہے، تحت سرا کے لوگوں کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو اور ان لوگوں کے بارے میں میں بہتر طور سے جانتا ہوں۔ تم بے فکر ہو، ہم جس حیثیت سے جا رہے ہیں ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے، اور پھر ہم کسی بھی حیثیت سے مجبور تو نہیں ہیں۔ البتہ اس ماحول کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے اگر ہم ان میں شامل ہو جاتے تو کیا حرج ہے؟ ہاں، حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس شخص کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے، کیا تمہیں اس پر تشویش نہیں ہے؟ چنگیز خان کے بارے میں؟ ہاں، تشویش کی بات کیا ہے؟ کیوں تمہیں تشویش نہیں ہے؟ نہیں سلانوس، نہ تو تم محدود ہو اور نہ ہی میں محدود۔ باقی رہا چنگیز خان کا مسئلہ تو وہی رہے گا جو ہے، ہم اس کی کارروائیوں میں مداخلت نہیں کر سکتے، البتہ ایک تماشائی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ وہ وہی کرے گا جو اسے کرنا ہوگا، اور ہم صرف اس کو دیکھنے والوں میں شامل رہیں گے، اور اس کے فوجی کی حیثیت سے۔ اوہ بابا سلانوس، تم بے فکر رہو، میں نے کہا نا، یہاں کے معاملات تم صرف میرے لیے چھوڑ دو، جیسی تمہاری مرضی۔ ویسے ہر طرح مجھے تم پر اعتماد ہے، لیکن جہاں تک جنگ کا مسئلہ ہے، میں اس سلسلے میں تمہارا بالکل بھی ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں، اسے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ چنانچہ ہم انتظار کرنے لگے۔ سلانوس کو یہاں کے دن اور رات خاصے دلچسپ محسوس ہو رہے تھے، اسے بڑا تعجب تھا ان چیزوں پر، اور اسے ایک بار پھر کہا بھی تھا، یہاں تاریکی خوب پھیل جاتی ہے اور اس کے بعد دن بھی خود بخود ہو جاتا ہے۔ سورج اور چاند کے نظام میں یہاں خاصی دلچسپیاں موجود ہیں، حالانکہ مجھے ان میں بھی الجھن محسوس ہوتی ہے، اور یقیناً یہ الجھن تمہیں خاصی دلچسپ محسوس ہوتی ہوگی۔ ہاں بے شک، کیا تم اس بارے میں کوئی اندازہ لگانا چاہو گے سلانوس؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ تحت سرا اور یہاں کے نظام میں بنیادی فرق کیا ہے، یہاں سورج اور چاند گردش میں کیوں رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ چاند سورج کا نظام تمہارے لیے خاصا دلچسپ رہے گا، لیکن کیا اس کے لیے تمہیں کچھ لوازمات کی ضرورت ہوگی؟ لوازمات سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میری مراد ایسے آلات جن سے تم ان کی گردش میں پتہ چلا سکو۔ نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں، بس بلند جگہوں سے میں آسمان کا تجزیہ کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں اس اہمیت کو تلاش کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تمہارے لیے تو یہ بہترین مشغلہ ہے کہ چنگیز خان کی فوجوں میں رہ کر تم اپنا کام کرتے رہو، دیکھنا ہے کہ صورتحال کیا رہتی ہے۔ جس طرح کا وہ آدمی بتایا جاتا ہے، اس سے تو مجھے بڑا خطرناک محسوس ہوتا ہے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے بابا سلانوس، میں بیرونی دنیا سے نابرد آزما رہ چکا ہوں، جبکہ تم صرف تحت سرا تک ہی محدود رہے ہو۔ ممکن ہے تمہارا اندازہ درست ہو، لیکن بہرحال مجھے جنگ سے کافی ڈر لگتا ہے۔ سلانوس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، اور میں ہنسنے لگا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میرا واسطہ کیسے کیسے لوگوں سے پڑ چکا ہے، اور ان کے درمیان رہ کر میں نے کیا کیا ہے۔
کون نہیں جس سے میں نبرد آزما نہیں ہوا۔ چنگیز خان کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا، اس قسم کے لوگ تو مجھے پہلے بھی مل چکے تھے۔ وہ بحری کا ذاک اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ۔ انسانی فطرت یہی رہی ہے، لیکن ایک بات کا مجھے تھوڑا سا تردد تھا، اور وہ یہ کہ ابھی میں جنگجوؤں میں پھنسا ہوا تھا۔ جدید زمانے کا یہ حصہ قدیم زمانے سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اگر انسان یہیں تک پہنچا ہے تو میرا خیال تھا کہ اس نے زیادہ سفر طے نہیں کیا، لیکن مستقبل کی ترقیوں کی مجھے امید تھی۔ ایک بات اور تھی، وہ یہ کہ اس دور کا تعین ہم ابھی تک نہیں کر سکے تھے۔ سو میں نے سلانوس سے سوال کیا۔ مجھے تم نے ایک عمدہ احساس دلایا ہے سلانوس۔ ہاں بھلا یہ بات تو قابل غور ہے کہ یہ دور کون سا ہے؟ ہاں بالکل۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے بابا سلانوس کہ جس سے تم ادوار کا تجزیہ بھی کر سکو؟ ادوار کا تجزیہ؟ اس سلسلہ میں 20 ستاروں سے مدد لی جا سکتی ہے، اور میں کوشش کروں گا۔ سلانوس نے جواب دیا۔ یوں ہم مستقبل کے مہمان بن گئے، اور کیسی انوکھی بات تھی یہ پروفیسر، کیا تم چنگیز خان کے دور سے واقف ہو؟ اچھی طرح۔ تاریخ میں چنگیز خان کی داستانیں محفوظ ہیں۔ خوب، وہ تمہارے دور سے کتنا پہلے تھا؟ کیا تم اس صدی کا تجزیہ چاہتے ہو؟ پروفیسر خاور نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہی سمجھ لو۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے ادوار کا تجزیہ کرنے کے لیے سن مقرر کیے ہیں؟ ہاں مجھے معلوم ہے، اور ان سنوں کے لیے مذاہب بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں یقیناً۔ تو مجھے سن عیسوی کے بارے میں بتاؤ۔ چنگیز خان کا دور 1175 سے شروع ہوا تھا، اور یہ 1947 ہے۔ اس طرح اسے صرف 8 صدیاں بیتی ہیں۔ اس طرح تو تم کافی قریب میں پہنچ گئے۔ ہاں پروفیسر خاور، تم تصور بھی نہیں کر سکتے، میں مستقبل میں بہت آگے نکل گیا ہوں، شاید وہاں تم نہیں پہنچ سکتے۔ خوب دلچسپ بات ہے، فروزہ نے کہا۔ ایک بات قبل از وقت بتا دو، فرزانہ نے کہا، اور اس نے مسکراتے ہوئے فروزہ کی طرف دیکھا اور پھر گردن ہلا دی۔ کیا تم نے چنگیز خان کے ساتھ وقت گزارا ہے؟ ہاں ظاہر ہے، میں وہی قصہ تمہیں سنا رہا ہوں۔ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تم اس دور سے آگے نہ بڑھ گئے ہو۔ میرا مطلب ہے چنگیز خان کو نظر انداز کر کے فرزانہ نے کہا۔ نہیں، چنگیز خان کے ساتھ گو میں طویل عرصہ نہیں رہا، لیکن جتنا وقت بھی اس کے ساتھ گزرا خاصا دلچسپ رہا۔ تم نے اس کے اندرونی حالات بھی دیکھے ہوں گے؟ ہاں، تو میں نے تفصیل سے سنانا۔ تمہیں چنگیز خان کے دور سے کافی دلچسپی معلوم ہوتی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، فرزانہ نے کسی قدر خشک انداز میں کہا۔ دونوں لڑکیاں اس بات کا خیال رکھتی تھیں کہ کہیں کسی مرحلے پر اس کی پذیرائی نہ ہو۔ انہیں اس شخص کے غرور کا شدت سے احساس تھا۔ انہیں یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ لڑکیاں اسے دیکھتی ہیں اور اس کی دیوانی ہو جاتی ہیں، اور فروزہ اور فرزانہ جو اس کی پہلے چند صفات سے متاثر ہوئی تھیں، اس کی ان باتوں کو سننے کے بعد متنفر ہو گئی تھیں۔ وہ اسے ہر حالت میں شکست دینا چاہتی تھیں۔ چنانچہ اس وقت بھی اس کے دلچسپی لینے کے انداز پر فرزانہ نے خاصا خشک لہجہ اختیار کر لیا تھا، لیکن نہ جانے وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا۔ اس نے آج تک ان کی کسی بات کا نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ تب پروفیسر خاور کے کہنے پر اس نے دوبارہ کہانی شروع کی۔ پروفیسر دوسرے دن سے تیاریاں شروع ہو گئی، اور ہمارا بھائی یعنی نفقہ ہماری خاطر مدارت میں مصروف تھا۔ اس کے اہل خاندان ہمیں اپنے عزیز ہی سمجھتے تھے، اس وجہ سے ہماری عزت بھی بہت کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ہم سے ملنے بھی آئے تھے، کچھ بزرگوں نے ہمیں دعائیں بھی دی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح ہم نے اپنے بھائی کی حیثیت سنبھالی ہوئی ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے۔ نفقہ تو بہرحال خوش نصیب ہے، کسی ہم جیسے بھائی ملے جو اس کے لیے ہر طرح جاں بازی پر آمادہ ہے۔ اگر ہم اس کے بدلے نہ جاتے تو نفقہ کو بھی صحرائے گوبی کے شہنشاہ چنگیز خان کی فوجوں میں شامل ہونا پڑتا، اور اس کے بعد نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا۔ چنانچہ نفقہ تو تھا ہی مہربان، دوسرے لوگ بھی مہربان ہو گئے، لیکن سلانوس کی حالت زیادہ بہتر نہ تھی۔ وہ بیچارہ یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اب اسے جنگ کرنا پڑے گی، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی ایسی بات ممکن نہیں ہے، ہم دوسرے انداز میں اس جنگ کو ٹال سکتے ہیں۔ اس وقت جب قبائل جتھے خاقان اعظم شہنشاہ چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے۔ بوڑھا سلانوس بھی تھا، لیکن وہ آخر وقت تک گھبرایا ہوا تھا۔ ہم نے خوبصورت گھوڑوں پر سفر شروع کر دیا اور اس عظیم و شان لشکر کے ساتھ خاقان اعظم کی خدمت میں روانہ ہو گئے، اور سفر کے مراحل طے کرتے ہوئے بالآخر اس حصے میں پہنچ گئے جہاں بے شمار قبائل خیمہ زن تھے۔ جس طرف نگاہ جاتی تھی خیمے ہی خیمے نظر آ رہے تھے۔ دوسرے معنوں میں اسے خیموں کا شہر کہا جا سکتا تھا۔ خیموں کے شہر کے درمیان حسین و جمیل عورتیں چہل قدمی میں مصروف تھیں۔ ہر شخص اپنی شان دکھا رہا تھا۔ بلا شبہ یہ لوگ تندرستی اور توانائی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ خاقان اعظم کا خیمہ ایک خوبصورت جگہ پر استادہ تھا، اور اس کے قریب بے شمار طویل قامت سپاہی گشت کر رہے تھے۔ یہ لشکر جس ساز و سامان سے راستہ سے اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ خاقان اعظم واقعی کوئی چیز ہے، یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ ہم جس شدید دور میں آ چکے تھے اسے دیکھتے ہوئے یہ کوئی خاص بات نہ ہو، اور اس دور کے شہنشاہ اسی شان سے زندگی گزارتے ہوں، اور جن سے وہ مقابلہ کرنے جا رہے ہوں وہ بھی اسی شان سے ان کا استقبال کرنے والے ہوں۔ ہم دونوں یعنی میں اور سلانوس اس لشکر میں سپاہیوں کی حیثیت سے شامل تھے، لیکن اپنے طور پر بڑی دلچسپی سے ہر چیز کا نظارہ کر رہے تھے۔
ہمیں ہمارے نام بتا دیے گئے تھے اور ہم نے طے کیا تھا کہ فی الحال انہی ناموں سے اپنے مستقبل کے سفر کا آغاز کریں گی، اور یہ صرف اتفاق ہی تھا کہ ہمارا خیمہ جس جگہ لگایا گیا تھا وہ خاقان اعظم کے خیمے سے زیادہ دور نہ تھی۔ ہم اپنے خیمے سے ان زرق برق گھڑ سواروں اور ان سپاہیوں کو دیکھ سکتے تھے جو خاقان اعظم کے خیمے کے نزدیک استادہ تھے اور بڑی شان و شوکت سے گھوم پھر رہے تھے۔ گویا لشکر کے لوگ اپنی اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب یہاں اس لشکر میں ہمیں پہلی رات ہوئی۔ چونکہ ہم دونوں بھائیوں کی حیثیت سے تھے، اس کے علاوہ یہاں ایک خیمے میں کئی نوجوان مقیم تھے، اس لیے مجھے اور سلانوس کو ایک ہی خیمہ دیا گیا۔ سلانوس کو بظاہر میں نے ان تمام معاملات میں دلچسپی لیتے دیکھا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کے چہرے پر تفکر کے آثار بھی نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ جب رات ہوئی اور ہم بہترین کھانا کھا چکے تو سلانوس نے مجھ سے کہا، کیا سونے کی تیاریاں نہ کرو گے؟ دراصل ہمیں نہیں معلوم بابا سلانوس کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ ویسے چند چیزیں میرے لیے باعث حیرت ہیں۔ وہ کیا؟ یہ سلانوس کہ کیا یہ تمام قبائل فنون حرب سے آشنا ہوتے ہیں؟ پر نام لوگوں کو جنگ میں شامل کر لینا تو بڑا ہی عجیب لگتا ہے۔ جیسے کہ ہم دونوں سے تو یہ بھی نہیں پوچھا گیا کہ ہم لوگوں کو آلات حرب کا استعمال آتا یا نہیں۔ بس سپاہیوں کی ذرا بختر ہمیں دے دی گئی ہے اور یہ سمجھ لیا گیا کہ ہم سپاہی ہیں۔ اگر خاقان اعظم کی فوجوں میں ہم جیسے ہی جوان ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان جنگجوؤں کا حال کیا ہوگا۔ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا پورنا، لیکن یہ تمام چیزیں میرے لیے واقعی بڑی دلکش ہیں۔ تحت السلام لشکر کشی کے انتظامات میں نے دیکھے ہیں، لیکن جو شان و شوکت اس لشکر میں ہے ایسی تو کبھی تخیل میں بھی نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہے سلانوس، اگر تم مطمئن ہو تو مناسب ہے، ورنہ یہ سمجھ لو کہ میں تمہیں اپنی دنیا میں مہمان کی حیثیت سے لایا ہوں۔ کوئی یہ مستقبل ہے اور اس دنیا میں میرا کوئی گزر بسر نہیں ہے، لیکن بہرحال تم ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہو گے، اور پھر ہمارے پاس ایک ذریعہ تو ہے ہی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہی سوچ کر میں مطمئن ہو جاتا ہوں، لیکن اگر کوئی ایسی نوبت آئی میرے دوست تو تم میرا ساتھ ہی دو گے نا؟ یقیناً، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ میں نے سلانوس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور سلانوس گردن ہلانے لگا۔ تب میں نے اس سے اس تمام ماحول کے بارے میں پوچھا اور اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے لگا۔ ایسا عظیم لشکر میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ ان سپاہیوں کو تو دیکھو، اور ہاں یہ لباس پہن کر کیسے لگ رہی ہیں؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس طرح کا لوہے کا وزنی لباس کبھی مجھے پہننا ہوگا، اور یہ ہتھیار۔ اوفو، میں تو ہمیشہ امن پسند رہا ہوں، میں نے ہمیشہ علم کی جنگ لڑی ہے۔ سلانوس، اگر تم اس دور کو، اس ماحول کو پسند نہیں کرتے تو ہم ابھی اسی وقت یہاں سے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے، میں بس فطرتاً بزدل ہوں، ورنہ یہ دور اور یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے۔ تمہیں یاد ہے نفقہ نے ہمیں چنگیز خان کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کیا وہ انسانوں کو زندہ آگ میں جلوا دیتا ہے؟ جنگیں بھی ہوتی ہیں اور انسانوں کو فتح بھی ہوتی ہے، لیکن کیا ہارے ہوں کے ساتھ یہ سلوک جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ ایسا ہی کرتا ہوگا؟ یہ تو دیکھنے ہی سے معلوم ہوگا۔ اگر ہمارے سامنے بھی ایسا ہی ہوا تو کیا ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ نہیں، اس کا فیصلہ ہم حالات کے تحت کریں گے۔ بس یہی چند الجھنیں میرے ذہن میں ہیں، اگر یہ دور ہو جائیں تو پھر میرے ذہن میں کوئی تردد باقی نہیں رہے گا۔ تم نئے اس ماحول میں آئے ہو، جبکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے اسے بہت سے مارکے دیکھے، ظالم حکمران بھی میری نگاہوں کے سامنے آئے ہیں، لیکن سلانوس میں نے سب کو بالآخر فنا ہوتے دیکھا ہے۔ ہاں تم برتر و عظیم ہو، تم نے وقت بھی دیکھا ہے جب انسان کا وحشت خیزی کے علاوہ اور کوئی شغل نہیں تھا۔ ہاں میں نے خون کے بہتے دریا دیکھے ہیں، بعض اوقات میں نے حالات سے دل برداشتہ ہو کر بہت کچھ کیا ہے، میں نے ان کا ساتھ دیا ہے جو مظلوم تھے، لیکن ان ساری باتوں کے علاوہ میں نے مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنتے دیکھا ہے، اور فیصلہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ چکی ہے جو چلتی ہے اور چلتی رہے گی۔ تم عجیب ہو، بے حد عجیب۔ سلانوس بڑبڑا کر خاموش ہو گیا، اور پھر رات کو ہم آرام کرنے لیٹ گئے۔ دوسری صبح بھی ہمیں عمدہ خوراک ملی۔ بھیڑ کا ایک چھوٹا سا بچہ بنا ہوا ہمارے سامنے لایا گیا، اس کے ساتھ عمدہ قسم کی شراب تھی جو یہاں عام طور سے پی جاتی تھی۔ اتنے بڑے انسانی مجمع کو یہ خوراک فراہم کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ چنگیز خان مالی اعتبار سے بہت مستحکم ہے۔ ناشتے کے بعد سلانوس میرے طرف دیکھنے لگا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دانشور مستقبل کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ کیا بات ہے سلانوس؟ کچھ نہیں، اب کیا ارادہ ہے؟ آؤ باہر کی سیر کریں۔ چلو، سلانوس نے کہا، اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ لیکن ابھی باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دو قوی الجثہ آدمی ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ان کے بدن پر ہتھیار سجے ہوئے تھے اور ان کے چہرے کافی کرخت نظر آ رہے تھے۔ کیا تم قبیلہ حبا سے ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ نفقہ نے مجھے اس بارے میں بتا دیا تھا۔ تب جاؤ تربیت میں حصہ لو، شہنشاہ کل معائنہ کریں گے، سپاہ کو تیار رہنا چاہیے، ہماری رہنمائی کرو، میں نے کہا، اور ان دونوں نے ہمیں اشارہ کیا۔ ہم ان کے پیچھے چل پڑے۔ وہ دونوں بار بار مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، حبا کے لوگ بھی خاصے جاندار ہیں، خاص طور سے یہ جوان۔ اسے میری جانب اشارہ کیا۔ ہانوں کی شان کا مالک ہے سلانوس۔ میں نے سلانوس کو آواز دی اور وہ خاموشی سے چل رہا تھا۔
چونک کر رک گیا۔ اس کا ہر انداز بھڑک اٹھنے والا تھا۔ اوہ کوئی خاص بات نہیں، میں ایک بات کہنے والا تھا، چلتے رہو۔ کیا بات تھی؟ تم کافی ہراساں ہو۔ نہیں، اب ٹھیک ہوتا جا رہا ہوں۔ کیا تم پسند کرو گے کہ ہم خاقان اعظم کے بالکل قریب رہیں؟ ہمارا خیمہ اس سے کافی قریب ہے۔ نہیں، اس کے خاص لوگوں میں۔ وہ کس طرح؟ سلنوس ہر دور میں میرا خاص مقام رہا ہے، وہ مقام جو دوسروں کو میسر نہیں تھا، اور ہر دور میں ایسے لوگوں کو میرے لیے مجبور ہونا پڑا ہے جو خود کو برتر سمجھتے تھے، لیکن وقت نے مجھے ان سے برتر ثابت کر دکھایا۔ اگر یہ بات ہے تو بہتر رہے گا کہ تم مجھے بس اس وقت سے بچاؤ جب مجھے جنگ کے لیے میدان میں اترنا پڑے۔ میں تدبیر کروں گا، تم فکر مند ہونا چھوڑ دو۔ میں نے کہا اور سلانوس خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک میدان میں پہنچ گئے۔ یہاں ہمارے قبیلے کے لوگ فنون سپاہ گیری کی مشق میں مصروف تھے۔ میں نے حالات کو بھانپ لیا اور ایک ترکیب میری سمجھ میں آ گئی۔ سلانوس، میں نے آہستہ سے اسے پکارا، تلوار نکال دو، ہم دونوں مشق کریں گے۔ مشق؟ سلانوس تھوک نگل کر بولا، جلدی کرو ورنہ یہ بھی ممکن ہے تم میں کسی اور سے نتھی کر دیا جائے۔ میں نے کہا اور سلانوس نے تلوار نکال لی۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر الٹے سیدھے وار کرنے لگے۔ بیچارہ سلانوس تلوار بازی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اس کے سارے ہاتھ بھی تکے تھے اور میں بھی نہایت احتیاط سے تلوار چلا رہا تھا۔